بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فيا أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق اللہ العظیم. تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. اگر اس مسجد کا نقشہ بنایا جائے اور اس نقشے میں بتایا جائے کہ آپ اور میں کہاں بیٹھے ہیں، تو میری اور آپ کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوگی. یعنی ایک نقطہ لگا کے بتایا جائے گا کہ یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے. اگر اس سارے شہر کا نقشہ بنایا جائے اور اس شہر میں اس مسجد کو ظاہر کیا جائے تو مسجد کی حیثیت ایک نقطے جیسی بنے گی. اگر پورے پاکستان کا نقشہ بنایا جائے اور پاکستان کے اندر یہ شہر شور کوٹ کو ظاہر کیا جائے تو سارے شور کوٹ کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اگر اس پوری دنیا کا نقشہ بنایا جائے اور پوری دنیا کے نقشے پر پاکستان کو ظاہر کیا جائے تو پاکستان کی حیثیت ایک چھوٹے سے نقطے سے زیادہ نہیں ہوگی.
بالکل اسی طرح اگر اس ساری کائنات کا نقشہ بنایا جائے، اس کائنات میں ہماری زمین کو ظاہر کیا جائے، تو ساری کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گی۔ اور پھر اگر سارے جہان کی بات کی جائے، اور بالخصوص اللہ مالک کائنات کے عرش کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی مثال دی جائے، تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ مالک کائنات کے عرش کو ایک صحرا سمجھ لیا جائے، بڑا میدان سمجھ لیا جائے، وہ میدان جس میدان کا کوئی کنارہ نہیں، وہ میدان جس میدان کا کوئی حد و حساب نہیں، وہ میدان جس کی کوئی پیمائش نہیں، وہ میدان جو ایک وسیع میدان ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، یعنی 14 کے 14 طبق، ان کی مثال ایسے بنتی ہے جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ پورے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہے، ایک انگوٹھی کی مثال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور یہ تو صرف اللہ کے عرش کی بات ہے نا، پھر اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہوگی کہ واسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے بڑا، کئی گنا بڑا، کئی لاکھ گنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پہ جو بیٹھا ہے اس کی ہستی کتنی بڑی ہوگی ہمارے حساب میں نہیں آ سکتا۔ اب پھر سوچئے کہاں وہ اتنی بڑی ہستی اور کہاں میرا مقابلہ کیا ہے؟ میں اللہ کی ذات کے مقابلے میں چیز ہی کیا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ میرا اور اللہ کا تعلق کیا بنتا ہے؟ لیکن قربان جائیے، ایک چیز ایسی ہے جو زمین سے اٹھا کے میرا تعلق عرش والے سے بنا دیتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کائنات کی سب سے سچی زبان سے ارشاد ہے، فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بید اللہ، اور اس رسی کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب تم قرآن سے چھٹتے ہو، جب تمہارا تعلق قرآن سے بنتا ہے، جب تم قرآن کو تھام لیتے ہو، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کے مقابلے میں میری ہستی کوئی نہیں، جس کے مقابلے میں میں ذروں سے بھی چھوٹا، جس کے مقابلے میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوں، لیکن ایک چیز میرا رابطہ اس سے کروا دیتی ہے، میرا رابطہ اس رب سے تب بنتا ہے جب میں قرآن سے تعلق بنا لیتا ہوں۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ بھی فرمایا پھر وہ اللہ تم سے باتیں کرتا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ القرآن ہوا کلام اللہ تعالی. جب قرآن پڑھو نا ایسے سمجھا کرو میں زمین پہ بیٹھا ہوں، عرش والا بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اللہ کی باتیں سن رہا ہوں. نہیں، اللہ میری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. مثلا میں نے زمین پہ کھڑے ہو کے کسی نماز میں، کسی جمعے کی نماز میں، یا اپنے گھر کے کسی کونے پہ بیٹھ کر میں نے جائے نماز پہ کھڑا ہو کے آدھی رات کو جب ساری دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، کانوں کان خبر کوئی نہیں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا، ساری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل، میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوں، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. میرا رب جواب دیتا ہے، کہتا ہے حمیدنی عبدی. اس بندے نے میری تعریف کی ہے. وہ لوگوں کیا قسمت ہے، کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے. میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر ایک آیت پڑھتا ہوں اور آسمان والا فوراً جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی. او میرے بندے تو نے میری تعریف کی ہے، تو آگے چل، تو بات کر، تو ادھر بات کرے گا، میں آسمان پہ بیٹھا تیری باتوں کا جواب دیتا چلا جاؤں گا. اور یہ ممکن کب ہے؟ جب تعلق اللہ کے قرآن سے بن جائے گا. صرف تعلق نہیں بنتا، پھر میرا رب مجھے راستے بھی دکھاتا ہے، میری رہنمائی بھی کرتا ہے، میرے مسئلے بھی حل کرتا ہے. پھر میرا رب میرے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ زمین و آسمان کے فاصلے یہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ آسمان پہ بیٹھا اعلان کرتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. اور جو میرا بن جاتا ہے نا، بے شک وہ جھنگ کا رہنے والا ہو، شور کوٹ کا بسنے والا ہو، محلہ کچکوٹا کی ایک مسجد میں بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہو، وہ تسلی رکھے سارا شہر بھی خلاف ہے، سارا ضلع بھی خلاف ہے، سارا ملک بھی خلاف ہے، کوئی پرواہ نہیں. اگر وہ میرا ہو گیا تو میں رب اس کا ہو جاتا ہوں. وہ قرآن پڑھنے والا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. میں رب ہوں نا، میں اس کے ساتھ ہوں. میں قرآن کے تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر چکا ہوں. پھر اس کے سارے مسئلوں کا حل میرے ذمہ ہے. پھر میں اسے ہدایت بھی دیتا ہوں، میں اسے راستہ دکھاتا بھی ہوں. نہیں، راستہ دکھاتا نہیں بلکہ میں راستے کی منزل تک پہنچا بھی دیتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ اللہ راستہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے. اللہ تو نے کہا یہ ھدی للناس بھی ہے، یہ ھدی للمتقین بھی ہے. یعنی یہ ساری کائنات کو، پورے انسانوں کو، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا امیر، کیا غریب، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا پنڈ کا رہنے والا، کیا شہر کا بسنے والا، کیا گناہگار، کیا نیکوکار، یہ ہر ایک کو ہدایت کرتا ہے. یہ ھدی للناس بھی ہے.
ہدی للمتقین بھی ہے۔ اللہ یہ عام لوگوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، یہ متقی لوگوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے رہنمائی تو یہ سب کی کرتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو قرآن سے پکا جڑ جاتے ہیں، جو قرآن کو سینوں میں جگہ دیتے ہیں، یہ قرآن صرف ان کو راستہ دکھاتا نہیں بلکہ ان کو منزل تک چھوڑ کے بھی آتا ہے۔ یہ فرق ہے ہدی للناس میں اور ہدی للمتقین میں، یہ منزل تک پہنچائے گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من الانبیاء ولا نبی، کوئی نبی اس کائنات میں ایسا نہیں آیا جس نبی نے الا آتاہ اللہ آیا، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ اور معجزہ کیا ہے؟ جہاں انسان کی عقل رک جاتی ہے اس سے آگے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ عقل نہیں مانتی، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلے گا، لیکن کائنات نے دیکھا نبی کائنات کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلا، آج بھی موجود ہے۔ عقل نہیں مانتی، کوئی انسان اشارہ کرے اور آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن ایسا ہوا اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ لوگوں نے دیکھا۔ عقل نہیں مانتی، چھری چلائی جائے اور گردن نہ کٹے، لیکن ایسا ہوا چھری چلتی رہی، گردن نہیں کٹی۔ عقل نہیں مانتی، پانی کھڑا ہے اور پانی کے اوپر سے کوئی بندہ چل کے گزر جائے، لیکن ہوا اللہ کے نبی موسیٰ بھی گزرے اور ان کی ساری قوم بھی گزر گئی، یہ دنیا نے دیکھا۔ یہ ہے معجزہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک معجزہ اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ الا وحیا یوحى الیہ، لوگوں وہ معجزہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ معجزے سے کم تو نہیں۔ وہ عرب والے جو اپنی زبان پہ بڑا مان کرتے تھے، ان عرب والوں سے کہا الف لام میم کا معنی بتا دو، آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ ان سے کہا نون والقلم کا معنی بتا دو، آج تک کوئی نون کا معنی نہیں بتا سکا۔ ان سے کہا قاف والقرآن المجید، قاف کا معنی بتا دو، آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ حضرات یہ معجزہ ہے، آج تک لوگ اس قرآن کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے، لیکن کوئی اس قرآن میں ایک غلطی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ قرآن مجید کی نا اکثر آیات کے آخر میں اللہ کی صفات ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں واللہ غفور الرحیم، واللہ شکور حلیم، وہو واسع علیم، انہ علیم بذات الصدور۔ یہ اللہ کی صفات آئی ہے قرآن مجید کی اکثر آیات کے آخر میں۔ مسلمانوں کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید، اور ان سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں پانچویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک عادت تھی، مسلمانوں کو بلاتے، عیسائیوں کو بلاتے، یہودیوں کو بلاتے، ایک جگہ پہ بٹھاتے، کوئی مسئلہ لے لیتے، اس مسئلے پر باتیں ہوتی، دلائل آتے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن سے مناظرے ہوتے،
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کیا تھی؟ یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ غیر مسلم جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، یہ ہمارے پاس آئیں گے، دلائل سنیں گے، قرآن کی باتیں سنیں گے، اور پھر قرآن انشاءاللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا۔ یہ نیت تھی۔ ایک دفعہ مناظرہ ہوا، ایک بہت بڑا عالم یہودیوں کی طرف سے آیا، بڑے دلائل دیے، مناظرہ ختم ہوا، چلا گیا، پھر مناظرہ کروایا، اور وہی یہودی عالم اگلی دفعہ دیکھا تو مسلمانوں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تم تو یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے دلائل دیتے تھے، تورات کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، قرآن نہیں مانتے تھے، آج قرآن کی صف میں کیوں آئے؟ کہا اصل ہوا یہ ہے، میں نے قرآن پاک پر بڑا غور کیا، میں نے سوچا، اپنی طرف سے سازش کی کہ قرآن کریم کی آیات کے آخر میں یہ جو اللہ کی صفات آتی ہیں نا، میں ان کی جگہ بدل دیتا ہوں، ایک آیت کی صفت کسی دوسری آیت سے جوڑ دیتا ہوں، اس آیت میں آنے والی صفت تیسری آیت میں جوڑ دیتا ہوں، یہ گڑ مڑ کر کے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک آیت چنی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، چور مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ دو چیزیں، ایک ان کے جرم کی سزا اللہ کی طرف سے ان پر مسلط ہے، اور آیت کے آخر میں آتا ہے واللہ عزیز حکیم۔ میں نے آیت بدلی، میں نے واللہ عزیز حکیم کی جگہ واللہ غفور الرحیم لگا دیا، تاکہ لوگوں کے قرآن میں گڑبڑ ہو جائے۔ باہر نکلا ایک عام آدمی جو حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، عالم بھی نہیں، محدث بھی نہیں، مفسر بھی نہیں، میں نے اس کے سامنے یہ آیت اس طرح پڑھی، ساری آیت پڑھ کے نا آخر میں لگا دیا واللہ غفور الرحیم۔ وہ اجڑ آدمی تھا، عام آدمی تھا، مجھے کہنے لگا یہ آیت ٹھیک نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا تم حافظ ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا تم عالم ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ آیت کریمہ آتی ہے، صحیح کس طرح ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا پھر تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے کہا ہو نہیں سکتا، میرا رب پہلے ہاتھ کاٹنے کی بات کرے، پہلے سزا دینے کی بات کرے، اور بعد میں کہہ دے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ الفاظ یہاں جچتے نہیں ہیں۔ کہتا میں حیران ہو گیا، واہ اللہ تیرا کیا کلام ہے۔ میں نے 2-3 لفظوں کو بدلا۔ ایک عام آدمی نے جو بھی کوئی بہت بڑا مناظر بھی نہیں ہے، اس نے میری بات سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ کا قرآن اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ اس کے ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور میں اس معجزے کو دیکھ کے میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ۔ حضرات یہ معجزہ ہی ہے نا، 1450 سال ہو گئے یہ قرآن دنیا میں آیا، کائنات کے امام نے دنیا والوں کو لکھوایا۔ جب قرآن نازل ہوتا نا، آپ مسجد میں تشریف لاتے، صحابہ کرام جو قرآن لکھنے والے تھے، جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 39 یا 40 ہے۔
سارے صحابہ کو جمع کیا جاتا، وہ صحابہ اکرام اس کو نوٹ کرتے، لکھ لیتے، کبھی کاغذ پر، کبھی کپڑے پر، کبھی پتھر پر، کبھی لکڑی پر، کبھی ہڈی پر، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیتے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے جاتے اور گھر میں جا کے ان صحابیات کو لکھواتے جو مسلمان خواتین بھی اللہ کا قرآن لکھتی تھی۔ 11 صحابیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا قرآن لکھا ہے، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہے۔ اور آپ حیران نہ ہوں کہ عورتیں بھی قرآن لکھتی تھی، جی ہاں، لکھتی تھی نہیں، آج بھی عورتیں قرآن لکھتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، لاہور سے آگے گوجرانوالا، پہلے گوجرانوالا کی تحصیل تھا، اب گوجرانوالا سے علیحدہ ایک ضلع بن گیا، وزیر آباد کے 2 دیہاتوں کے نام یاد رکھنا، ایک کا نام کیلیاں والا، ایک کا نام کوٹ وارس۔ یہ 2 دیہات ایسے ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ آپ آج چلے جائیے، کل چلے جائیے، اس گاؤں کے مرد بھی قرآن لکھتے ہیں، اس گاؤں کی عورتیں بھی قرآن لکھتی ہیں، اور اس گاؤں کے بچے بھی قرآن لکھتے ہیں۔ اس سے اگلی بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ حج کیا ہوگا، اللہ پاک قبول کرے اور پھر بلا لے۔ میرے سمیت جو نہیں جا سکے، اللہ کم از کم ایک بار تو اپنا گھر دکھا دے۔ حج کے آخر میں ایک قرآن مجید تحفہ دیا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں، خوش ہو کے دعا کیجئے، وہ قرآن پاک اسی کیلیاں والا گاؤں کے ایک شخص کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن صحابہ نے بھی لکھا، تابعین نے لکھا، تبع تابعین نے لکھا، محدثین نے لکھا، بچوں نے لکھا، بڑوں نے لکھا۔ اور قرآن کا معجزہ یہ ہے، آج پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، لیکن ایک نسخے میں اور دوسرے نسخے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ شور کوٹ سے قرآن اٹھائیے، لاہور لائیے، لاہور سے اسلام آباد جائیے، اسلام آباد سے دہلی انڈیا میں چلے جائیے، آپ آگے سعودی عرب چلے جائیے، ترکی، یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، پوری دنیا کا چکر لگائیے، ہر جگہ سے قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس دور میں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن لکھوانا شروع کیا تھا نا، آج تک اس قرآن میں اور آج کے قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ معجزہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ قرآن، اس کی فوٹو کاپی اور اس کا اصلی نسخہ آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، تاشکند روس کے اندر موجود ہے، نہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کبھی لاہور تشریف لائیے گا، منصورہ ملتان چنگی میں ایک لائبریری ہے، 5 منزلہ لائبریری ہے، 1 لاکھ کتاب اس لائبریری میں پڑی ہے۔ ہماری جماعت کے مشہور پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب تھے، لاہور ان کی رہائش تھی، رشتے میں میرے تایا سسر تھے، انہوں نے تاشکند سے اس قرآن کے وہ نسخے لیے، اس کی تصویریں لائیں، وہ آج اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ آؤ لوگوں، لاہور کی لائبریری میں آ کے دیکھ لو، 1450 سال پہلے لکھا ہوا قرآن اور آج کا قرآن اپنے ساتھ لے آنا، اس قرآن میں اور آج کے قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ معجزہ ہے، کیسا معجزہ ہے! قرآن ویسے بھی محفوظ ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 لاکھ کروڑ نہیں،
بلکہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 1 ارب کے قریب، اور ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب مسلمانوں میں کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، اور یہ قرآن ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. شاید آپ کو پتا ہو، میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. اس پاکستان میں، جس پاکستان کے بارے میں ہم بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ دین سے دور ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، پہلے والا جوش و خروش نہیں رہا ہوگا، لیکن آج بھی اللہ کے دین کے ساتھ مسلمان کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے اس پاکستان میں سالانہ 50,000 حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں. اس پاکستان میں 50,000 حافظ قرآن سالانہ تیار ہوتا ہے. اہل حدیث، بریلوی، دیوبند یا دیگر مکاتب فکر، 50,000 بچے ایسے ہیں 1 سال میں الحمدللہ یہ قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات، بات اتنی نہیں ہے، بات اس سے آگے بھی ہے. بات یہ ہے، آج کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا تھا ان ھذا القرآن، یہ قرآن مجید شافعاً، یہ سفارش کرے گا. کس کے لیے؟ لصاحبہ. ہمارے اکثر علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن کے لیے. نہیں، اس کا ترجمہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے. لصاحبہ کا معنی ہے کوئی بھی شخص جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، اس کی سفارش بھی اللہ کا قرآن کرے گا. بے شک وہ حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، جمعے نہیں پڑھاتا، لیکن قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے تعلق ہے. میں لاہور کے ایک بزرگ کو جانتا ہوں، روزانہ میں نے خود ان سے پوچھا، نصر کالونی لاہور میں رہتے ہیں، فرمانے لگے میں روزانہ 5 سپارے منزل کرتا ہوں. حافظ قرآن نہیں ہے، عام سادہ سے آدمی ہے. قرآن سے تعلق یہ ہے ہر ہفتے میں اللہ کا قرآن مکمل کرتے ہیں. ان کی بھی سفارش کرے گا. میری بوڑھی ماں جو کسی گھر میں بیٹھ کر، میری بیٹی پردے والی، حیا والی، جو کسی گھر میں بیٹھ کر حافظہ نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، خطیبہ نہیں ہے، معلمہ نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھتی ہے. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ترجمہ سن کے خوش ہو جائیے. فرمایا شافعا لاصحابہ، یہ اپنے ساتھ تعلق لگانے والے کسی بھی آدمی کی سفارش کرے گا. آؤ لوگوں، پھر قرآن سے تعلق بناتے ہیں. پہلا تعلق قرآن کی تلاوت کرنا. روٹین بناؤ. کبھی ہمارے گھروں میں رواج ہوتا تھا، نماز فجر ہوتی، سارا گھر قرآن لے کے بیٹھ جاتا، سارا گھر. اور پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے سبق پڑھ لیں. پہلے سبق پڑھتے تھے، اور سارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، حتیٰ کہ مہمان، جو اس گھر میں مہمان آیا ہوتا تھا نا، وہ بھی قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتا. دیکھا دیکھی. آؤ لوگوں، آج کی اہل حدیث کانفرنس کا، آج کی اس پہلی نشست خطبہ جمعہ کا پہلا پیغام یہ ہے، 88 سال ہو گئے، اللہ مزید بھی سلامت رکھے. یا سال جتنے بھی ہیں، 88ویں کانفرنس ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، جنہیں ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی، آج بھی قائم ہے. طاہر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس کارواں کو لے کے چل رہے. مجھے یاد ہے
آج سے 26 سال پہلے میں بھی اس کانفرنس میں پہلی دفعہ آیا تھا. آپ کی مسجد کے سابق خطیب میرے اور آپ کے محسن اس علاقے کی بہت بڑی علمی، تعلیمی، سماجی، روحانی شخصیت پروفیسر محمد علی حلیم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی ہمیں بلایا. کئی سال تک ان کی نگرانی میں آتے رہے. پھر طاہر سلفی صاحب نے کئی بار محبت کا اظہار کیا. آج مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع دیا، اس کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، اے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پہلے دن، پہلے نشست میں پہلا پیغام یہ ہے، انشاءاللہ پہلے جیسے قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا تھا، اس کانفرنس کے بعد پھر وہی رواج ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ. گھر کے سارے لوگ، آپ کے پاس دفتر ہے، دفتر کا ملازم بھی، آپ کے پاس دکان ہے، دکان کا ملازم بھی، آپ کے پاس آفس ہے، کارخانہ ہے، اللہ آپ کے کارخانوں میں بڑی برکت دے گا. ایک کام کیجئے، سارے ملازموں کو قرآن پاک ان کی جیبوں میں ڈال دو. پاکٹ سائز قرآن پاک بھی ملتے ہیں، جیبی قرآن پاک بھی ملتے ہیں، یا انہیں سپارے پکڑا دو. صرف ایک کام کہو، پھر اپنے کاروبار کی ترقیاں دیکھنا. انہیں کہہ دو اپنی ملازمت کے آغاز میں روزانہ 10 منٹ تلاوت ہوا کرے گی، اور تلاوت سے ہم اپنے کام کا آغاز کیا کریں گے. میں پورے شہر شور کوٹ کو آؤ دعوت دیتا ہوں. جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو میرا دوست کہتا ہے برکت نہیں ہے، کمائی بڑی ہے، پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم صرف 10 منٹ کا نسخہ ہے. اپنے کام کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرو، اپنے دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرو. دیکھو گھروں میں بیماریاں، لڑائیاں، بے برکتیاں، یہ سارا کچھ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. پہلا وعدہ، اللہ اہل حدیث کانفرنس والوں سے نہیں، اللہ عتیق اللہ عمر سے نہیں، اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں، آج کے بعد زندگی کا انشاءاللہ کوئی دن ایسا نہیں گزاریں گے جس کا آغاز تیرے قرآن سے نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس دن ہمیں رونا آتا تھا. وہ دن ہماری زندگیوں کا سب سے ناکام ترین دن ہوتا تھا. ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا ایک دن گزر جائے اور ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کریں. آج اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، یا باقی ہمارے بھائی، دنوں کے دن گزر گئے، مہینوں کے مہینے گزر گئے، سالوں کے سال گزر گئے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اللہ تیرے سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آج کے بعد اپنے ہر دن میں قرآن کو شامل کریں گے. اور دوسری بات، تقریریں انشاءاللہ بڑی ہوں گی، ساری ساری رات ہوں گی، 3 دن ہوں گے، پورے پاکستان سے علماء آئیں گے. اردو کیا، پنجابی کیا، نعتیں کیا، حمدیں کیا، ترانے کیا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ 3-4 باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس اہل حدیث کانفرنس سے یہ وعدے کر کے جائیے اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ. دوسرا وعدہ، ایک بڑا خوبصورت کام ہے. پوری مجلس میں مجھے خوشی ہوگی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے میں نے 1 مرتبہ قرآن لکھا ہے. کوئی ہے یہاں پر؟ شاید نہیں ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان میں بھی نہیں ہوگا. آئیے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دعوت دیتا ہوں. آج کے بعد ارادہ کر لے، جانے سے پہلے پہلے انشاءاللہ 1 مرتبہ قرآن اللہ کا لکھ کے بھی جائیں گے. طریقہ میں بتاتا ہوں. آج مارکیٹ میں، آپ کے نیٹ پہ، آپ کی مارکیٹوں بازاروں میں ایسا قرآن مل جاتا ہے
جسے ٹریسنگ قرآن کہتے ہیں. بزرگوں کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں جب ہم لکھتے تھے نا، استاد ہمیں پورنے ڈال کے دیتا تھا، کچی پینسل سے لکھتا تھا، ہم اس کے اوپر لکھتے جاتے تھے، لکھتے تھے نا. ایسا قرآن مارکیٹ سے ملتا ہے. جس میرے پیارے بھائی کو مسئلہ ہو میرے ساتھ رابطہ کرے، میں طریقہ بتاؤں گا، لیکن وعدہ کریں انشاءاللہ ایک قرآن گھر میں لا کے رکھو، ماں بھی لکھے، باپ بھی لکھے، بیٹا بھی لکھے، بیٹی بھی لکھے، بچے بھی لکھے، انشاءاللہ پورا گھرانہ مل کے ایک قرآن لکھیں گے اور اپنی آنے والی نسل کے سپرد کر دیں گے. آنے والی نسل اس کو پڑھتی رہے گی، ہمیں قبروں میں ثواب ملتا رہے گا. لکھیں گے انشاءاللہ. میری دعوت کا پتہ چل گیا نا. قرآن لکھنا بھی ہے، قرآن لکھنا بھی ہے انشاءاللہ. طریقہ میں تفصیل کے ساتھ جمعے کے بعد انشاءاللہ بتا دوں گا. لیکن ارادہ ہو گیا. پہلا وعدہ، کوئی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا. دوسرا وعدہ، قرآن لکھیں گے بھی انشاءاللہ. تیسرا وعدہ نہیں ہے، اللہ سے ارادہ ہے، اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، میرا رب توفیق دے گا انشاءاللہ. اور دین کے معاملے میں یاد رکھو ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے، باقی منزل تک میرا رب خود پہنچا دیتا ہے. ارادہ آپ کریں، نیت آپ کریں. تیسرا ارادہ، اگلے سال اللہ پاک آپ ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی، عزتوں برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے. اس کانفرنس کو شاد آباد اور قائم رکھے. پھر کہیں آمین. پکی بات ہے. اللہ نے رحمت کرنی ہے، کوشش کس نے کرنی ہے بھلا؟ کوشش تو ہم نے کرنی ہے نا. اس کانفرنس کو چلانے میں کوشش کس نے کرنی ہے؟ میرے وہ پیارے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے اب سے پہلے حصہ نہیں دیا، کانفرنس کے لیے حصہ نہیں دیا، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھواؤ. انشاءاللہ اس کانفرنس کے لیے انشاءاللہ میں بھی اپنا حصہ دوں گا. کون کون میرا پیارا بھائی میرے ساتھ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حصہ جمع کروائیں گے؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. باہر والے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کا اجتماع ہے. اگر آپ اور میں صرف 1,000 روپیہ بھی اگر اس کانفرنس کے لیے کروائیں انشاءاللہ ہم سلفی صاحب سے کہہ کے جائیں گے سلفی صاحب اگلے سال کی کانفرنس کا بھی انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. تیسرا وعدہ، ہم نے قرآن یاد بھی کرنا ہے. سارا قرآن نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا قرآن تو یاد کرے نا. کوئی ایک سپارہ کر لے، کوئی سورہ بقرہ کر لے، کوئی سورہ کہف یاد کر لے، کوئی سورہ سجدہ کر لے، کوئی سورہ یاسین زبانی یاد کر لے، کوئی سورہ ملک یاد کر لے، کوئی آخری سپارہ پورا یاد کر لے. کریں گے انشاءاللہ. ارادہ کرو ایک سال اگلے سال کی کانفرنس سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ کم از کم ہر میرا پیارا بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے نوجوان انشاءاللہ سارے کے سارے ارادہ کریں کم از کم ایک سپارہ اللہ کے قرآن کا یاد کریں گے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ صرف ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے میرے ظفر بھائی یہ ذرا کیمرے میں نوٹ کریں. اگلے سال ہاتھ نیچے نہیں کرنے، اگلے سال کی کانفرنس آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ میرے سارے پیارے بھائی کم از کم اللہ کے قرآن کے ایک سپارے کے حافظ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا وعدہ اور پکا ارادہ انشاءاللہ،
پکا ارادہ کرنا ہے. میرا رب مدد کرے گا انشاءاللہ. آپ میں سے علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قرائے کرام بھی ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. پڑھنے والی میری بیٹیاں بھی ہیں, پڑھانے والی میری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کا قرآن, وہ تو پڑھاتے ہیں. عام آدمی جو دکاندار ہے, جو ذمہ دار ہے, جو کوئی محلے دار ہے, جو کوئی عام نوکری ملازمت کرتا ہے, ایک بڑا خوبصورت ارادہ اور کرو, اور وہ بھی اللہ نے پورا کر دینا انشاءاللہ. میں نے کہا حافظ نہیں, عالم نہیں, قاری نہیں, امام نہیں, خطیب نہیں, یہ 5 بندے نہیں, مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے نہیں, عام آدمی ارادہ کریں انشاءاللہ جانے سے پہلے پہلے کسی ایک اور آدمی کو اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیں گے. عام آدمی بھی پڑھائے گا. میری دکان پہ ایک بندہ ملازمت کرتا ہے نا, میں اس بندے کو قرآن شروع کروا دوں گا. میں نے قرآن پڑھا ہے نا, میں حافظ نہیں بھی ہوں, قرآن تو آتا ہے نا. ایک ایک بندے کو انشاءاللہ مجھے امید ہے جسے آپ نے اور میں نے قرآن پڑھا دیا, انشاءاللہ وہ آپ کا میرا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. پڑھائیں گے انشاءاللہ. چوتھا ارادہ یاد ہے نا, ہم نے انشاءاللہ ایک بندے کو کم از کم, میری ماں نے بھی, گھر میں رہنے والی عام عورتوں نے بھی انشاءاللہ محلے میں کوئی عورت تلاش کرے, کوئی اپنی سہیلی تلاش کریں, کوئی اپنی ہمسائی تلاش کریں, لیکن کم از کم ایک ایک بندے کو, ہر بندے نے اللہ کا قرآن پڑھانا ہے انشاءاللہ. کتنے وعدے ہو گئے؟ 4 وعدے ہو گئے. یاد کیجئے, پہلا وعدہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے حوالے سے ہم نے پہلا وعدہ کیا, کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, بلکہ ہم دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے کریں گے, اور سارے کریں گے. گھر کے سارے فرد, ادارے کے سارے فرد, فیکٹری کے سارے مزدور کریں گے انشاءاللہ. ایک وعدہ. نمبر 2, قرآن لکھنا بھی ہے, طریقہ میں بتاؤں گا جمعے کے بعد. نمبر 3, قرآن یاد بھی کرنا ہے. اگلی کانفرنس تک کم از کم ایک سپارہ. اگر سلفی صاحب نے بلایا تو اگلے سال انشاءاللہ میں نے پوچھ بھی لینا ہے انشاءاللہ, چونکہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. ایک دن سبق دیتے, اگلے دن سنتے بھی ہیں. چلو آپ کو 1 سال کا سبق دیا ہے, یہ وعدے نہیں ہیں, یہ صرف ہاتھ نہیں کھڑے کیے. اگلے سال انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی, میں سارے بھائیوں سے پوچھوں گا وہ جو وعدہ پچھلے سال کیا تھا 2023 میں 24 میں انشاءاللہ اس کا پوچھیں گے بھی. کم از کم ایک سپارہ سارے یاد کریں گے. چوتھا وعدہ, ایک بندے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے. مسجدوں والوں نے پڑھایا, مدرسوں نے پڑھایا, علماء نے پڑھایا, حفاظ نے پڑھایا, گھر گھر جا کے پڑھایا, قرائے کرام نے پڑھایا, لیکن عام آدمی بھی اللہ کا قرآن انشاءاللہ پڑھائے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کی بہار لگے گی پورے شہر میں. آخری وعدہ, ہم انشاءاللہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. اللہ کے قرآن کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. پوچھیں گے قرآن سے, 40 سال ہو گئے میرے سے باتیں کر رہے ہو, مجھے آج تک نہیں پتا چلا اللہ کی باتیں کیا ہیں. الحمدللہ رب العالمین کا پتہ نہ چلا, نہیں پتا چلا صراط الذین انعمت علیہم کا, نہیں پتا چلا لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا, نہیں پتا چلا قد نرا تقلب وجہک فی السماء کا, نہیں پتا چلا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا, نہیں پتا چلا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا, نہیں پتا چلا 30 سپاروں کا, نہیں پتا چلا 7 منزلوں کا, نہیں پتا چلا 114 سورتوں کا, نہیں پتا چلا, ہاں 6538 آیات کا نہیں پتا چلا, نہیں پتا چلا 78,000 الفاظ کا, نہیں پتا چلا, نہیں پتا چلا 3,23,897 حروف کا, نہیں پتا چلا,
لیکن اب وعدہ ہے اس اہل حدیث کانفرنس کی برکت سے انشاءاللہ مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے قرآن کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اور آپ خوش ہو جائیے۔ میں آپ کے پاس یہ بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں اللہ کی توفیق سے، صرف 500 الفاظ قرآن پاک کا۔ کتنے الفاظ؟ 500 الفاظ جو 10 روزانہ یاد کرے 50 دنوں میں، جو 5 روزانہ یاد کرے 100 دن میں، جو 3 روزانہ یاد کرے تقریباً 6 مہینوں میں، جو میرا بھائی 1 لفظ روزانہ یاد کرے، اس کتاب میں سے، کتاب کا نام انعام القرآن، صرف 500 الفاظ ہے۔ جو میرا پیارا بھائی، جو میری بہن، جو میرا بیٹا 1 لفظ بھی روزانہ کا یاد کرے گا انشاءاللہ اگلے سال کی اہل حدیث کانفرنس سے پہلے پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب انعام القرآن، صرف 1 لفظ بھی اگر اس کتاب سے یاد کیا انشاءاللہ اگلے سال کی کانفرنس سے پہلے پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری دعوت یہ ہے، یہ کتابیں آج میں حضرت سلفی صاحب کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ باقی کتابیں انشاءاللہ آپ نے چھپوانی ہیں، خود چھپوانی ہیں، اپنے لیے، گھر کے لیے، خاندان کے لیے، ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، محلے کے لیے، علاقے کے لیے، جسے اللہ نے توفیق دی ہے 1000 کتاب چھپوا کے پورے شہر میں تقسیم کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن کی 1000 گواہی اکٹھی ہو جائے گی، 1000 کتاب۔ اور مجھے پتا ہے اس مجلس میں بڑے بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ جی 1000 کتاب اللہ نے توفیق دی، سارے مل کے دعا کریں اللہ کوئی ایسا بھیج دے جو 1000 کتاب چھپوا کے ہمارے پورے شہر میں تقسیم کرے، پوری تحصیل میں تقسیم کرے۔ 1000 کتاب، ہاں تقریباً 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہے کوئی میرا بھائی جو وعدہ کرے ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ میں 1000 کتاب چھپوا دوں گا اور پوری تحصیل میں تقسیم کروں گا، 1000 بندہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا اور 1000 گواہی قیامت کے دن کی انشاءاللہ اکٹھی ہو جائے گی۔ ہے کوئی میرا پیارا بھائی پوری مجلس میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے اتنا بڑا سودا کرے، کہے اللہ انشاءاللہ میں اپنے پورے خاندان کے صدقہ جاریہ کے طور پر 1000 کتاب چھپاؤں گا اور پورے شہر میں تقسیم کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت میں نے دینی ہے، آپ نے جمعے کے بعد میرے سے رابطہ کرنا ہے۔ 500 کتاب 1 لاکھ روپے کی بنتی ہے، ہوگا کوئی ایسا جس کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہوگا وہ اعلان کرے گا 500 کتاب انشاءاللہ میں چھپاؤں گا، 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انشاءاللہ 500 کتاب چھپوا کے انشاءاللہ پورے شہر میں تقسیم کر دوں گا۔ ہے کوئی میرا پیارا بھائی جو ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے، اللہ سے سودا کرے انشاءاللہ یہ 500 کتاب پورے شہر میں بانٹی جائے گی، 500 کی 500 آپ کے پاس پہنچے گی، آپ خود تقسیم کریں گے۔ کون میرا پیارا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ جی 500 کتاب میں چھپوا کے اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا۔ میں نے دوسری دعوت بھی دے دی، تیسری اور آخری دعوت دے کر ہم دعا کرتے ہیں، اور تیسری دعوت یہ ہے، اور میرا خیال ہے بڑے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، 100 کتاب صرف 20,000 روپے کی، 100 کتاب کون کون میرا پیارا بھائی ہاتھ کھڑا کرتا ہے انشاءاللہ 100 کتاب پیارے بھائی نے ایک وعدہ کر لیا 100 کتاب چھپوانے کا، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کون میرا بھائی کہتا ہے
इंशाल्लाह जी 100 किताब मैं भी छपाऊंगा और पूरे इलाके में तकसीम करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी को 100 की तौफीक है, 50 की तौफीक है, 10 की तौफीक है, आप सब ने इंशाल्लाह ये किताबें छपवानी है। माशाल्लाह, एक और हाथ खड़ा हुआ 100 किताब के लिए। एक और प्यारे भाई ने हाथ खड़ा कर दिया। जुमे के बाद हमसे मिल के जाएंगे, तरीका बताएंगे, इंशाल्लाह किताबें आप तक पहुंचाएंगे और आप तकसीम करेंगे। बाहर जो मेरे प्यारे भाई बैठे हैं, और एक बड़ी खूबसूरत दावत देने लगा हूं। मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अगर एक जेवर की कुर्बानी दे दे, हाथ का, कान का या नाक का, एक जेवर भेज दे मस्जिद में, इंशाल्लाह हजारों किताबें छप जाएंगी। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अपनी उस बहन के लिए, मौला कई गुना ज्यादा जेवर दुनिया में भी दे दे, अल्लाह अपनी जन्नतों में अता फरमा देना। और मुझे उम्मीद है जुम्मे के बाद मेरी कोई माँ, बहन, बेटी ऐसी जरूर होगी जो अपने हिस्से का जेवर भेजेगी और हम इंशाल्लाह सैकड़ों किताबें छपवाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी पांचों की पांचों उंगलियां सलामत रखना। ये 5 वादे हमने किए, अल्लाह हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौला दुनिया में भी 7 कुरान का दे दे, कब्र में भी 7 कुरान का देना। अल्लाह कल क़यामत के दिन निकलें तो कब्र से बाहर निकलते हमारा इस्तिकबाल भी तेरा कुरान करे। अल्लाह कुरान हमारा हाथ पकड़ के तेरे दरबार में ले जाए। अल्लाह कुरान हमारी सिफारिश करे और तू कबूल कर ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अभी कॉन्फ्रेंस के लिए करना, कॉन्फ्रेंस के लिए करना, चंदा इकट्ठा करना जी इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज की कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह इसकी दूसरी नशिस्त, पहली नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा जुमा से शुरू हो चुकी है। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, आने वालों का आना कबूल करे, बुलाने वालों का बुलाना कबूल करे। मैंने आज एक बड़ी स्पेशल दुआ करवानी, मेरा दिल चाहता है आप हम सब मिल के आमीन कहें। अल्लाह जितनों ने आज तक इस कॉन्फ्रेंस को करवाया, किया या हिस्सा डाला, अल्लाह सबका कबूल फरमा ले। बिलखुसूस मैं कहूँगा हमारे बड़े ही मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अली हलीम रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करें। अल्लाह तेरा वो मर्द दरवेश जहाँ लेटा है, अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। मैंने एक और दुआ भी करवानी है, वहाबी नहीं करते लेकिन मैंने करवानी है। ये जो मेरे प्यारे भाई ज़फ़र साहब हैं, ये उकाड़ा से आए हैं, ये आपकी इस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया में दिखाएंगे इंशाल्लाह। दिल खोल के आमीन कहना है, दिल खोल के, या अल्लाह हमारे इस प्यारे भाई का कदम कदम कबूल कर ले। अल्लाह दुनिया की कोई लोड़ थोड़ बाकी ना रहे, सेहत वाली, ईमान वाली, इज्जतों बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमा। दिखावा नहीं है, सामने बैठे ना होते तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरे बहुत ही मोहसिन भाई, मैंने ताहिर सल्फ़ी साहब के लिए दुआ करवानी है। अल्लाह हमारे इस प्यारे भाई का एक एक लम्हा कबूल फरमा। ये हम सब का मेज़बान है, इसके साथ, इनके साथ जो दोस्त हैं, इनकी पूरी टीम है, यूथ फोर्स के नौजवान हैं, इस मस्जिद की इंतज़ामिया है, महल्लेदार हैं, ये सारे हमारे मेज़बान हैं। अल्लाह इन सब की मेज़बानी तो अपनी जन्नतों में फरमा दे। और सिर्फ दुआ नहीं करनी, अपना अपना हिस्सा भी डालना है। मैं खुतबा मुकम्मल करता हूँ, आपने आमीन कहते जाना है। हमने फ़लस्तीन वालों के लिए खुसूसी दुआ करनी इंशाल्लाह। आपने आमीन मुसलसल कहना, लेकिन अपनी अपनी जगह से हर मेरा प्यारा भाई उठे, जो अल्लाह ने तौफीक दी है, कॉन्फ्रेंस के लिए अपना अपना हिस्सा लेके आगे आ जाए। झोली नहीं फेरनी,
آپ کے پاس ہم نے نہیں آنا، آپ نے ہمارے پاس آنا. بسم اللہ ہو گئی. ماشاءاللہ. اٹھے اپنی اپنی جگہ سے. اپنے آنے والے دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو پکڑا دے. کوئی میرا پیارا بھائی ایسا نہ ہو، کوئی نوجوان ایسا نہ ہو. اور خواتین بھی اکٹھا کریں، خواتین بھی اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھا کریں، باہر والے بھی اکٹھا کریں. بسم اللہ پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک برکت فرمائے، اللہ پاک کوئی لوڑ تھوڑ باقی نہ رہنے دینا. سارے ہی اٹھیں جلدی سے. اپنی جیب کا سب سے بڑا نوٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کبھی آپ کی جیب کو خالی نہیں کرے گا انشاءاللہ. جلدی سے آئیے، میں دعا کرنے لگا ہوں. آپ نے یہ سلسلہ روکنا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں دیکھ رہا ہوں ابھی کئی میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں. اٹھیے ذرا اپنی جگہ سے، آمین کہتے آئیے. اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے آمین کہتے آئیے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المسلمین والمجاہدین فی سبیلک فی کل مکان. اللہم انصر المسلمین والمجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرہم، اللہم لا تنصر علیہم، اللہم لا تنصر علیہم، اللہم اعزہم ولا تذلہم، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من آرز عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ماشاءاللہ 5000 کے نوٹ بھی آنے چاہیے، سب کی طرف سے آنے چاہیے، بہنوں بیٹیوں کی طرف سے بھی آنے چاہیے. اور جو رہ جائے وہ دعا کے بعد. اور مجھے یاد آ گیا، میں نے وہابیوں کو ایک بات اور بھی بتانی. بے شک بعد میں مجھ پہ فتویٰ لگا دینا، لیکن ایک بات اور بتانی ہے. جتنے آئے ہو نا، سلام لے کے جانا، مصافحہ کر کے جانا. ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن آپ کا میرا رشتہ صرف دین کا رشتہ ہے. آپ نے دین کے لیے مجھ سے مصافحہ کر کے جانا ہے. اور جو مصافحہ کرے گا پیارے نبی کا فرمان سنیں. فرمایا دونوں ہاتھ بعد میں علیحدہ ہوں گے، سارے گناہ پہلے معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اللہ کی قسم میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں صرف اللہ کے دین کی وجہ سے آپ کو جانتا ہوں. آپ مجھے اللہ کے دین کی وجہ سے جانتا ہوں. وہ بھی جانتے ہیں جو میرا نام بھی نہیں جانتے، لیکن وہ بھی اللہ کے دین کے لیے مجھے جانتے ہیں. انشاءاللہ سلام بھی لے کے جانا ہے، جو رہ گیا حصہ بھی دے کے جانا ہے، کتابیں بھی لکھوا کے جانا ہے کہ ہم نے کتنی کتنی کتابیں چھپوانی ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا. آمین کہیے. اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم انصرنا من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من آرز عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. بیماروں کے لیے اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر المسلمین والمجاہدین من مشارق الارض ومغاربها. اللہم اذل الشرک والمشرکین والکفرۃ والفجرۃ والمرزائین والمرتدین والمجوسین والحنودین والیہودین وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین والحنودین والیہودین والمرزائین والحنودین
واليهودين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی یاد بھی کرنا ہے، ایک سے بارہ انشاءاللہ. چوتھا وعدہ یہ کیا اللہ سے کہ انشاءاللہ کسی ایک کو ہم نے قرآن پڑھانا بھی ہے. پانچواں اور آخری وعدہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. میں نے دوستوں سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ یہاں سنتیں نہ پڑھیں، آنے جانے والے لوگوں کو دقت ہوگی، سائڈ پہ ہو کے پڑھیں. اور خصوصی دعا آپ نے کرنی ہے. ہمارا یہ جو جامعہ ہے، لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے یہاں پر، اس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معاونین کو، بالخصوص شیخ برادران کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک اس مدرسے کو قائم و دائم رکھے. اس میں پڑھنے والی بچیوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، پڑھانے والی معلمات پر بھی اللہ پاک خصوصی اپنی رحمت نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف فرما. اللہ گناہ کر کے ہمیں یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں، اللہ سارے گناہ معاف فرما. اللہ گناہ ہم نے غلطی سے کیے یا ہم سے ہو گئے، اللہ یا ہم نے جان بوجھ کے کیے، سونے اللہ سارے گناہ معاف فرما. اللہ گناہ پرانے ہیں یا نئے اور تازہ ہیں، اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ معاف فرما. اللہ ہم خطا کار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، لیکن سونے اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار بھی ہیں. اللہ معاف فرما. اللہ ہم چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم فقیر ہیں، تو بادشاہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم مملوک ہیں، تو مالک ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم بھی چھوٹے، ہمارے حوصلے بھی چھوٹے، اللہ تو بھی بڑا، تیرے حوصلے بھی بڑے، اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما. سونے اللہ، تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ساری رحمتیں ہم پہ بھی نازل فرما. اللہ اس پوری بستی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، پورے شہر تحصیل علاقے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ ہمارے اس سالانہ اجتماع کو، کانفرنس کو، اللہ تا قیامت آباد فرما. اللہ یہ سلسلہ جنہوں نے شروع کیا، اللہ ان کا صدقہ جاریہ قبول فرما. اللہ جس نے اس میں حصہ ڈالا یا اب حصہ ڈال رہا ہے یا آج حصہ ڈالا ہے، اللہ سب کا قبول فرما. اللہ آنے والوں کا آنا قبول فرما. اللہ بلانے والوں کا بلانا قبول فرما. اللہ میزبانوں کی میزبانی قبول فرما. اللہ علماء کے خطابات قبول فرما. اللہ علماء کی تشریف آوری قبول فرما. اللہ ایک ایک قدم قبول فرما. اللہ ایک ایک گھڑی قبول فرما. اللہ اس کے بدلے میں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما. اللہ دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. اللہ دنیا آخرت کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جتنے بھی دکھی ہیں
परेशान हैं, मकरूज हैं, अल्लाह बीमार हैं, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारों को सेहते कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह हमें जिसका जो फौत हो गया, अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह ये कॉन्फ्रेंस करवाने वाले कई हमारे बड़े चले गए, अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनकी बेहतरीन मेज़बानी फरमा। अल्लाह उनकी बेहतरीन मेज़बानियाँ फरमा। अल्लाह उनकी बेहतरीन मेज़बानियाँ फरमा। अल्लाह उन्हें करवट जन्नत के दाखिले नसीब फरमा। अल्लाह हमें जिसका जो फौत हो गया, अल्लाह मेरे समेत जितनों के वालिदैन चले गए, अल्लाह उनका ये सदका जारिया कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको अपने जाने वालों का सदका जारिया बना। अल्लाह हमारे आने वालों को, हमारी औलादों को, अल्लाह हमारी नस्लों को, अल्लाह हमारे मुक्तदियों को, अल्लाह हमारे शागिर्दों को, अल्लाह हमारे सामईन को, अल्लाह हम सबका सदका जारिया बना। ए हमारे अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, हम तो तेरा मौसम नहीं बर्दाश्त कर सकते। गर्मी आती है तो तड़प जाते हैं, सर्दी आती है तो कांप जाते हैं। अल्लाह तेरा मौसम नहीं बर्दाश्त होता, अल्लाह तेरा अज़ाब कैसे बर्दाश्त होगा। अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। अल्लाह गलतियां हो गई हमसे, हाँ अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, अल्लाह हम मानते हैं, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह हम में से जितने अहबाब इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, सोने अल्लाह सबका भला सबकी खैर कर दे। अल्लाह सबका भला सबकी खैर कर दे। अल्लाह सबका भला सबकी खैर कर दे। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान, अल्लाह जितने इंसान मजलूम हैं, अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाह फलस्तीन वालों की मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। अल्लाह दुश्मन को नाकाम कर दे, अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद दे दे, अल्लाह मुसलमानों को गैरत दे दे, अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को गैरत दे दे, अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक दे दे, अल्लाह नेक और एक होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह बेईमानों को ईमान दे दे, अल्लाह बेनमाजों को नमाज दे दे, बेहयाओं को हया दे दे, बदतमीजों को तमीज दे दे, अल्लाह बेरोजगारों को बाइज्जत रोजगार दे दे। है हमारे अल्लाह, अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद का मीठा मेवा नसीब फरमा। अल्लाह औलाद देना न देना तेरी मर्जी तेरे फैसले। अल्लाह कभी किसी माँ की गोद खाली न रहे, अल्लाह कभी किसी बाप का गुलशन बेआबाद न रहे। अल्लाह माँ बाप अपने बेटे बेटियों के रिश्तों के हवाले से परेशान, अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह सोने जोड़ जोड़ दे, अल्लाह सोने जोड़ जोड़ दे, अल्लाह सोने जोड़ जोड़ दे। अल्लाह कभी किसी बैरी दुश्मन को भी दुख न आए मेरे अल्लाह, अल्लाह बैरी दुश्मन की बेटी को भी दुख न आए मेरे अल्लाह। अल्लाह हमारी बेटियों हमारी बहनों को सुख नसीब फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, चादर चार दीवारी की हिफाजत फरमा, माल जान इज्जत ईमान की हिफाजत फरमा। सोने अल्लाह हम सब से अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह हम सब से अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह हम सब से अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह तेरा दीन हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं, हमसे दीन का काम ले ले। अल्लाह ये इनामुल कुरान के सिलसिले में जो दीन की छोटी सी खिदमत कर रहे, अल्लाह हमारे इस ट्रस्ट को कामयाब कर दे, अल्लाह इस ट्रस्ट को कामयाब कर दे। अल्लाह लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचा दे, अल्लाह कुरान का पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह जो वादे आज हमने तेरे से किए, अल्लाह हमें पूरे करने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा।
توفیق عطا فرما اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.